قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور سماعت فرمانے والی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا آپ سب جانتے ہیں، ہمارے شہر کی ایک معزز شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے مہربان جناب بھائی عظیم احمد صاحب اور ان کے صاحبزادے کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ یقیناً یہ بہت بڑا انعام خداوندی ہے، شاید اس سے بڑھ کر کوئی سعادت اور افتخار کی بات نہیں ہو سکتی۔ آج ہم سب بھائی عظیم صاحب اور ان کے صاحبزادے کو مبارکباد دینے کے لیے اور اس سعادت میں ان سے دعا لینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھ لینا، بیت اللہ کی زیارت کر لینا، حج جیسی عظیم عبادت کو بجا لانا، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا وہ انعام ہے کہ جس انعام پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جس نے اخلاص کے ساتھ حج بیت اللہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے جس نے حج کیا اور کوئی فحش گوئی نہیں کی اور پھر کوئی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا، تو وہ واپس اس حال میں لوٹتا ہے جیسا کہ اسے اس کی ماں نے جنا ہو۔ جیسا کہ ماں سے پیدائش کے بعد بچہ معصوم ہوتا ہے، حج سے واپس لوٹنے والا گناہوں سے اسی طرح معصوم اور پاک ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ جو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، یہ جب بھی استغفار کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، آخری نبی کا امتی بنایا، اور ہم میں سے کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم نے بڑوں سے سنا، علماء اکرام سے سنا کہ اپنی زندگی میں 3 کام اگر کر لیے جائیں، اپنی زندگی میں 3 چیزوں کا نفاذ عملاً کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی نصیب فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے دربار پر بھی بار بار بلاتے ہیں۔ بڑی آسان 3 چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ شکر وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نے اس پر عمل کر لیا وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کبھی بھی زبان پر ناشکری کا کلمہ نہ آئے۔ اللہ نے تھوڑا دیا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے زیادہ دیا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید بڑھا کر عطا کروں گا۔ جو بھی تمہیں نعمت ملے اس پر تم میرا شکر ادا کرو، اس شکر کے نتیجے میں اس نعمت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو، چاہے وہ دین کی نعمت ہو، اگر کوئی دنیا کی نعمت مل گئی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اپنا گھر دے دیا، اللہ نے اپنا کاروبار دے دیا، اللہ نے اپنی گاڑی دے دی، اس پر کبھی ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔
کہ میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت نصیب فرمائی، جب اس دنیا کی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے اس نعمت کو بڑھا دیا جائے گا، اللہ تمہاری روزی میں برکت ڈال دیں گے، اللہ کاروبار میں اضافہ فرما دیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی دین کی نعمت مل جاتی ہے، اللہ نے حج بیت اللہ کی توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ نے دیگر اور عبادات کی توفیق عطا فرما دی، فرمایا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ توفیق الہی سے ہوا کہ اللہ نے کروڑوں انسانوں میں سے ہمیں منتخب کیا، ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق نصیب فرمائی، تلاوت کلام پاک کی توفیق نصیب فرمائی، تبلیغ کے کام میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کوئی بھی دین کے کام میں لگنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے، مزید توفیق عطا فرما دیں گے، اللہ مزید دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا یہ کام ہے کہ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خواتین ہوں یا مرد ہوں، جب وہ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برستی رہیں گی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے رہیں گے۔ آج جو ہماری زندگیوں میں ہمیں برکت اور سکون نظر نہیں آ رہا، جو مختلف قسموں کے مسائل اور مختلف قسموں کی کٹھنائیاں نظر آ رہی ہیں، وجہ یہی ہے کہ شکر کا جذبہ ختم ہو گیا، زبان پر ناشکری آ گئی، وہ خواتین ہوں تو ان کی زبان پر ناشکری، وہ مرد ہوں تو تھوڑے سے حالات پر ناشکری۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر ہمیں اللہ کی طرف سے نصرت چاہیے، برکت چاہیے، تو پہلا نسخہ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرے نمبر پر اگر اللہ کا قرب چاہیے، اپنی زندگی کو راحت والی بنانا ہے، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ زندگی کے ہر حال میں، ہر موڑ پر صبر کا دامن اختیار کیے رکھیں، شکر کو بھی نہیں چھوڑنا، پھر صبر کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ نشیب و فراز اس میں آتے ہیں، یہ خوشی اور غمی سے مل کر عبارت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں صرف خوشیاں ہوں، غمیاں نہ ہوں، ہر انسان کی زندگی میں اگر خوشیاں ہیں تو کبھی غمیاں بھی ہیں، تو زندگی میں سب کچھ چلا کرتا ہے۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے وہ ہر حال میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا، حالات کچھ بھی آ جائیں وہ صبر اختیار کیے رکھتا ہے، جبکہ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں، کبھی حالات بھی آیا کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندوں اور میری مومن بندیوں، میں نے تمہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی، کیا تم سمجھتے ہو أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا میں تمہیں آزماؤں گا نہیں، کیا میں تمہیں پرکھوں گا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان بھی لوں گا۔ پھر فرمایا کبھی تمہیں آزماؤں گا، کبھی مال دے کر آزماؤں گا، تو کبھی مال چھین کر آزماؤں گا، تو کبھی بھوک دے کر آزماؤں گا، کبھی لہلہاتی کھیتیاں دے کر آزماؤں گا، کبھی تمہارے کھیت اجاڑ کر آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر آزمایا جائے گا۔ مختلف طریقوں سے اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور پھر آخر میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو، خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے، ان مومنات کے لیے کہ جو ان حالات کے بعد بھی صبر کا دامن اختیار کیے رکھتے ہیں، صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ دوسرا نسخہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، ہر دم شکر ادا کرنا ہے اور ہر حال میں صبر اختیار کیے رکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا زندگی کو آسان بنانے کا نسخہ، اللہ کا قرب لینے کا نسخہ،
اور اللہ کے قریب جانے کا نسخہ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ توبہ کو اختیار کیے رکھیں، توبہ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا توبہ کو مت چھوڑو، ہر حال میں اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، جب بھی کوئی بھی نافرمانی ہو جائے، فوراً اللہ کے آگے گر گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے آگے توبہ کریں۔ یہ توبہ ایسا نسخہ ہے کہ اس سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ توبہ ایک طاقت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم کمزور ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں اور کوتاہیاں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جو مومن استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ کے آگے گر گڑاتا رہتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے صاف فرما دیا کرتے ہیں۔ تو مختصراً خلاصہ یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں، شکر اور صبر اور توبہ۔ جب یہ تین چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ رہے گی، برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ وہ سکون کی دولت جس کے لیے آج کا انسان بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے، ہر انسان چاہتا ہے مجھے راحت ملے، اطمینان ملے، سکون کی دولت ملے، جبکہ آج کے معاشرے کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان بیچارہ جتنا زیادہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے پاس اسباب کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، دنیا کی عیش و تعیش کے سامانوں کی کمی نہیں ہے، ہر قسم کا اس کے پاس ہر قسم کے اسباب موجود ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں، اطمینان نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اس لیے ہو گیا کہ ہم نے راستہ غلط اختیار کر لیا، ہم اسباب کے پیچھے دوڑے، مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ کو ناراض کیا اور غیروں کے طریقوں کے پیچھے چلے۔ ہم نے سمجھا مال و دولت میں سکون ہے، دنیا کے اسباب میں سکون ہے، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی میں سکون ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، آئیے، اگر سکون چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر سے، اپنے نام سے وابستہ رکھا ہے۔ اس دین میں سکون ہے، اس دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ مل بیٹھنا اور یہ مختصر سا مذاکرہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی حقیقی منزل کو سمجھ لیں، ہم اپنے حقیقی راستے کو سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے اور جا کس طرف رہے ہیں، ہماری کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور ہم نے کون سی کامیابی کا راستہ اختیار کیے رکھا ہے۔ جب انشاءاللہ ہم دین پر چلیں گے اور انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، بے سکونیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آج ہم تمام احباب اور تمام مستورات یہ بات ذہن میں بٹھا کر جائیں کہ ہماری حقیقی کامیابی نبی علیہ السلام کے طریقوں میں ہے، ہماری حقیقی کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، فرمایا کہ جس کے دل میں حج بیت اللہ کا جذبہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ غیب سے میری مدد فرمائے اور مجھے اپنے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، تو ایک وظیفہ بتلایا، بڑا آسان وظیفہ، فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، ہر اذان کے بعد، ہر اذان کے بعد، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد فرمایا کہ 3 دفعہ تلبیہ اپنی زبان پر جاری کریں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا کہ اگر ہر اذان کے بعد، اذان کی دعا کے بعد 3 مرتبہ جو مسلمان یہ 3 دفعہ تلبیہ روزانہ کا معمول بنائے، 5 نمازوں کے، 5 اذانوں کے بعد، اساتذہ نے فرمایا کہ یہ 100% نہیں،
200% تجربہ کیا ہوا عمل ہے کہ وہ ساتھی جن کے پاس اسباب نہیں، وسائل نہیں، وہ لوگ جو بیچارے یہ گدا گاڑی چلانے والے، ریڑھی چلانے والے، انہوں نے اپنے بڑوں سے یہ وظیفہ سن کر اس پر عمل کیا تو اللہ نے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے وسائل کو مہیا فرما دیا۔ اور کتنی مثالیں ہیں کہ ایسے غربا کہ جن کے لیے دنیا میں گزارا مشکل، لیکن اللہ نے انہیں حج کے لیے بلا لیا، کئی دفعہ عمرے کے لیے بلا لیا۔ تو یہ وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تلبیہ پڑھا کریں، مائیں بہنیں ہیں وہ بھی اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ احباب بھی اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اللہ کرے ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بنانے والے بن جائیں۔ ایک بار پھر میں مبارکباد دینا چاہوں گا محترم بھائی ہمارے عظیم احمد صاحب، ان کے صاحبزادے اور ان کے گھر والے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بہت بڑا انعام، بہت بڑی سعادت، عزت اور افتخار ان کو نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں بھی اسی طرح اللہ کی محبت میں انہیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اور سب سے زیادہ ضروری کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔